السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ عزیز بچوں، آج کے درس میں سب سے پہلے ہم لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ کسی فعل کو اگر فعل نہیں بنانا ہو یا فعل نہیں کی گردان ہمیں لکھنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم فعل نہیں بنانے کا قاعدہ کتاب سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پوری گردان لکھ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں سے نون اعرابی گرتا ہے، کہاں پر لام کلمہ ساکن ہوگا، کہاں پر کون سی تبدیلی آئے گی، ساری چیزیں یہاں پر لکھ کر کے آپ لوگوں کو سمجھائی جائیں گی۔ دیکھیے، فصل نہیں بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع کے شروع میں لائے نہیں لائیں۔ لائے نہیں کا مطلب یہ والی لا، یہ جو لا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ لائے نہیں اس کو بولتا ہے، اس لا کو لاہے نہیں بولتے۔ تو کہتے ہیں فعل مضارع کے شروع میں لائے نہیں لائیں۔ جیسے میں نے ایک فعل لکھ لیا، یہ یفعلو، یفعلو، کیا کہہ رہے ہیں؟ فعل مضارع کے شروع میں لائے نہیں لائیں، یہ لائے نہیں ہے، یہ لکھ لیا ہم نے۔ اور لم کی طرح لائے نہیں بھی 5 صیغوں کے آخر میں جزم کرتا ہے۔ لم کا قاعدہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا ہے کہ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے کچھ صیغوں کو مجزوم کر دیتا ہے، یعنی آخری حرف پر ساکن آ جاتا ہے، اور فعل مضارع کے 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، اور جو بھی تبدیلی کرتا وہاں پر ہم نے سب کچھ تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ کہہ رہے ہیں لم کی طرح لائے نہیں بھی فعل مضارع پر عمل کرتا ہے، تو بہت زیادہ گویا کہ یعنی کچھ بھی فرق نہیں رہ گیا ایک طرح سے، مانو فعل پر عمل کرنے کے اعتبار سے، یعنی لفظی تبدیلی کے اعتبار سے۔ کیا لائے نہیں بنانا ہو تو کچھ نہیں کرنا ہے، لم جس طریقے سے آپ لاتے تھے فعل مضارع پر، لم ہٹا کر کے وہاں پر لائے نہیں لے آئیں۔ دیکھیے اب اس کے بعد لم کی طرح لائے نہیں بھی 5 صیغوں کے آخر کو جزم کرتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے 5 صیغے کون کون سے ہیں؟ ابھی میں مثال سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ بہرحال ایک بات سمجھ لیں، 5 صیغوں میں سے ایک صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، لا یفعلو ہے، لائے نہیں داخل ہوا، اب کیا ہو جائے گا؟ لا یفعل، لا یفعل آخر میں کیا کر دیا؟ 5 صیغوں کے آخر میں جزم کرتا ہے، ساکن کیا ایک صیغہ بھی میں نے بتایا، بقیہ اور پورا لکھ کر کے بتاؤں گا۔ اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں، اور کہا اگر حرف علت نہ ہو، اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتا ہے، آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتا ہے۔ لا تدعو، واو تھا، واو کو گرا دیا۔ لا ترمی، یا یہاں پر تھی، گرا دیا۔ اسی طریقے سے تخشا، اس طرح یا کی شکل میں تھا، یہاں پر الف تھا، الف کو گرا دیا۔ آپ دیکھیں حرف علت یہاں پر، واو یہاں پر بھی گرا دیا، یہاں پر یا اسے بھی گرا دیا، لا تخشا سے بھی حرف علت گرا دیا، لا تخشا سے بھی اس نے حرف علت گرا دیا۔ اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو بھی گرا دیتا ہے۔ لا جیسے یفعلان تھا، یہ نون اعرابی کو گرا دیا اس نے، اور لا یفعل یہاں پر دیکھ رہے ہیں جزم کر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ پورا عمل کرتا ہے لائے نہیں۔ اب میں پورا یہاں پر آپ کے سامنے لکھ کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کہاں سے کن کن صیغوں کو مجزوم کرتا ہے، اور کن کن 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور کن 2 صیغوں میں نون ضمیر کو باقی رکھتا ہے۔
وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں۔ بچوں سب سے پہلے ہم لوگ فعل مضارع کی گردان لکھتے ہیں، یفعلو، یفعلو، یفعلان، یفعلون، یہ ہم نے لکھا یفعلون۔ اب ہم لکھتے ہیں، یہاں پر لکھتے ہیں واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، یفعلو، یفعلان، یفعلون۔ اب پھر تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلنا، یہ 3 صیغے ہوئے۔ تفعلو، تفعلان، تفعلو، تفعلان، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، یفعلنا، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب۔ اب پھر تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلو، تفعلان، تفعلان، تفعلون، تفعلون، یہ ہو گیا واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر۔ کل کتنے صیغے ہو گئے؟ 9۔ بقیہ صیغے میں یہاں پر لکھتا ہوں، سارے صیغے سامنے رہیں اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تفعلین، تفعلان، تفعلنا، تفعلین، تفعلین، تفعلان، تفعلان، تفعلنا، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ یہ اب صیغے جو ہیں واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سب حاضر کے صیغے ہیں، اور یہ واحد متکلم جو متکلم، ان پہ کچھ نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں، دیکھیے اب کہنا یہ ہے کہ 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، لا نہیں جو ہے 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ وہ 7 صیغے آپ دیکھ لیجئے، 7 صیغے کون کون سے ہیں جہاں سے نون اعرابی کو گراتا ہے؟ سب سے پہلے تثنیہ کا صیغہ یہ ہے۔ اب ہم لوگ ایک کنارے سے عمل کرتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے لا نہیں یہ آتا، ہم لا نہیں ہر جگہ لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے چاروں تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی ہوتا ہے۔ چاروں تثنیہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، چاروں تثنیہ یعنی تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، ان چاروں کا جو نون ہوتا ہے اسے نون اعرابی اسے بھی کہتے ہیں۔ تو ان چاروں کے نون کو گرا دے گا۔ یہاں دیکھیے، ایک ہوا، تثنیہ کا نون گر گیا، اس کے بعد میں تثنیہ مؤنث غائب کا نون گر گیا۔ یہ آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں تثنیہ مذکر حاضر کا نون گر گیا، دیکھیے یہ گر گیا۔ یہاں پر دیکھیے تثنیہ، یہاں پر تثنیہ مذکر حاضر کا نون گر گیا، یہاں پر تثنیہ مؤنث حاضر کا نون گر گیا۔
کیا ہو گیا؟ لا یفعلا، لا تفعلا، اس کے بعد پھر لا تفعلا، پھر لا تفعلا۔ چاروں تثنیہ سے ہم نے دیکھا کہ نون کو لائنین نے گرا دیا۔ اس کے بعد میں کل انہوں نے کہا تھا کہ 7 سیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ چاروں تثنیہ کا ہم نے دیکھ لیا، یہاں پر، یہاں پر، یہاں اور پھر یہاں۔ اب 3 سیغے اور بچتے ہیں جن سے نون اعرابی کو لائن نہیں گرا دیتا ہے۔ 3 سیغے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 جمع مذکر غائب، لا یفعلون میں کیا کہتے ہیں؟ نون کو گرا دے گا اور کیا ہو جائے گا؟ لا یفعلو، یہاں پر الف بڑھا دیں گے، لا یفعلو۔ اس کے بعد ایک جگہ سے اور گراتا ہے، جمع مذکر غائب کا جو نون ہوتا ہے اسے بھی لا ہی نہیں گراتا ہے، اور جمع مذکر حاضر کا جو نون ہوتا ہے، جمع مذکر حاضر کا جو نون ہوتا ہے اس کو بھی گرا دیتا ہے، اور کیا ہو جائے گا؟ لا تفعلوا۔ ابھی ایک نون کو اور گرائے گا، واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر۔ یہاں پر دیکھو واحد مؤنث حاضر کیا ہو جائے گا؟ لا تفعلی۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے اتنے سیغوں سے نون اعرابی کو لائن نہیں گرا دیتا ہے، اتنے سیغوں 7 سیغوں سے لائن نہیں نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ 7 سیغے کون کون سے ہیں؟ چاروں تثنیہ کے سیغے، دونوں جمع مذکر غائب و حاضر کے سیغے، اور اسی طریقے سے ایک واحد مؤنث حاضر کا سیغا۔ اس طریقے سے 7 ہوئے، 7 سیغوں سے نون اعرابی کو لائن نہیں گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں 5 سیغوں کو مجزوم کر دیتا ہے، یعنی آخری حرف کو ساکن کر دیتا ہے۔ 5 سیغے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 لا یفعل، پھر لا تفعل، 2 سیغے ہوئے، پھر لا تفعل، یہاں دیکھو 3 سیغے ہوئے، اس کے بعد لا افعل، لا نفعل، 5 سیغے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک واحد مذکر غائب کا سیغا آخری حرف کو ساکن کر دیتا ہے، لا یفعل۔ واحد مؤنث غائب کے سیغے کو آخری حرف میں آخری حرف کو ساکن کر دیتا ہے، لا تفعل۔ اس کے بعد واحد مذکر حاضر کے سیغے کو لا تفعل، اس کے بعد پھر واحد متکلم کے سیغے کو لا افعل، لا نفعل۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھ لیا فعل مضارع کا کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع ہے، لائن نہیں بنانا ہے تو 7 سیغوں سے نون اعرابی کو گراتا ہے، لائن نہیں، 5 سیغوں کے آخر کو ساکن کر دیتا ہے یعنی مجزوم کر دیتا ہے۔ تیسری بات آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ اگر حرف علت ہے آخر میں تو حرف علت کو یہ لائن نہیں گرا دیتا ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا جیسے یہاں پر حرف علت واو تھا، لائن نہیں آیا، گرا دیا، لا تدعو ہو گیا۔ یہاں پر حرف علت یا تھی، لا آیا اور یا کو گرا دیا، لا ترمی ہو گیا۔ میم کے نیچے کسرہ رہے گا تاکہ یہ بتائے کہ یہاں پر یا تھی جس کو لائن نے گرا دیا۔ عین پر ضمہ رہے گا تاکہ یہ بتائے کہ یہاں پر واو تھا، لائن نے اس کو گرا دیا۔ اس طریقے سے فعل مضارع سے لائے کیا کہتے ہیں؟ لائن نہیں بنانے کا قاعدہ ہم نے پورا مثال کے ساتھ میں اور کہاں کیسا عمل کرتا ہے وہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا۔ اب اگلی بات ہمیں اس میں کیا دیکھنی ہے؟ اگلی بات ہمیں اس میں یہ دیکھنی ہے کہ اس کا معنی کیا ہوگا۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ لا یفعل، پوری گردان دیکھیں یہاں پر ہے لا یفعل، وہ ایک مرد نہ کرے، لا یفعلا، اصل میں لا یفعلانے تھا، نون اعرابی کو گرا دیا، وہ 2 مرد نہ کریں۔ یہاں میں لکھتا ہوں 1-2 کا معنی، اس کے بعد آپ لوگ سمجھ لیجئے گا، بہت آسان ہے اس کا معنی۔ لا یفعل، وہ ایک مرد نہ کرے، لا یفعلا، لا یفعلا، وہ
دو مرد نہ کریں، لا یفعلون وہ سب مرد نہ کریں۔ اسی طریقے سے پورا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، وہ ایک عورت نہ کرے، وہ دو عورتیں نہ کریں، وہ سب عورتیں نہ کریں، تو ایک مرد نہ کر، تم دو مرد نہ کرو، تم سب مرد نہ کرو، تو ایک عورت نہ کر، تم دو عورتیں نہ کرو، تم سب عورتیں نہ کرو، میں نہ کروں، ہم سب نہ کریں۔ تو یہ ہے پورا ڈیٹیل اور تفصیل گردان نہی کا کہ کہاں پر کیسے عمل کرتا ہے اور معنی اس کا کیا نکلتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے یہ ہم نے دیکھا، یہ جو ہم نے دیکھا ہے گردان، یہ معروف ہے۔ یہ گردان جو ہم نے دیکھا ہے یہ معروف کے گردان ہے۔ مجہول میں سیم ایسے رہے گا، مجہول کی گردان سیم ایسے رہے گی، صرف یہاں پر ہم کو فعل مجہول لے آنا ہے، لا یفعل، لا یفعل۔ ہم دیکھتے ہیں اگلے سب پیج پر، دیکھ رہے ہیں نا، یہ گردان ہے، گردان نئے مجہول، لا یفعل سیم ویسے رہے گا، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ جہاں جیسے عمل کرتا تھا لا نہیں، نون اعرابی تثنیہ سے یہاں سے گرایا تھا، گرا دے گا، گرا دے گا، یہاں سے بھی گرایا تھا، یہاں سے بھی گرایا تھا، یہاں سے بھی گرایا تھا، 5 ہو گئے، 2 7 ہو گئے، 2 2 4 2 6 7 7 سیگوں سے نون اعرابی کو گرا دیا تھا، ویسے سیم ویسے ہی رہے گا، کچھ بھی نہیں عدلنا بدلنا ہے، صرف فعل جو لائیں گے فعل مجہول لے آئیں گے۔ ہاں معنی میں بھی تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی، اور لا یفعل وہ ایک مرد نہ کیا جائے، وہ دو مرد نہ کیے جائیں، وہ سب مرد نہ کیے جائیں۔ اسی طریقے سے اور بھی جو ہمارے سامنے سیگے ہوں گے ایسے ہی معنی کیا جائے گا، تو ایک عورت نہ کی جائے، تم دو عورتیں نہ کی جائیں، تو ایک مرد نہ کیا جائے، ایسے ہی پورا معنی ہوگا۔ اب ہم لوگ گردان نہی کو ایک دوسرے فعل سے سمجھتے ہیں تاکہ اور اچھے انداز میں ہمیں یہ پوری گردان آ جائے۔ ہم لوگ لیتے ہیں ضربہ سے، ضربہ سے، یضرب، یضرب، اب لا نہیں لائیں گے، لا یضرب، وہ ایک مرد نہ مارے، لا یضرب، یہ معروف ہے، معروف معنی کیا ہوگا؟ وہ ایک مرد نہ مارے۔ مجہول اسی سے بنائیں گے، مجہول، لا یضرب، لا یضرب۔ فعل مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے ہم نے بہت پہلے بتا دیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ معنی ہوگا وہ ایک مرد نہ مارا جائے، وہ ایک مرد، معروف میں وہ ایک مرد نہ مارے اور مجہول میں وہ ایک مرد نہ مارا جائے۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیں لا یضرب کے اور سارے گردان، لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو، لا تضرب، لا تضربا، لا یضربنا، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا، لا اضرب، لا نضرب، آخری حرف کو ساکن کرتے رہے گا۔ ضربہ سے ہم نے پوری گردان دیکھ لیا۔ مجہول میں بھی ایسے لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو، لا تضرب، لا تضربا، لا یضربنا، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا، لا اضرب، لا نضرب۔ یہ پوری گردان مجہول کی ہوئی، اور معنی بھی ہم نے دونوں کا لکھ کر کے دکھا دیا، ہم سب مرد نہ ماریں یا ہم سب مرد نہ مارے جائیں، میں نہ ماروں، میں نہ مارا جاؤں، معروف مجہول دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اب آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ گردان نہیں مجہول، مجہول اور معروف دونوں آپ کو لکھنا ہے۔ کس سے؟ نمبر 1 ذہبا یذہب،
نمبر 2 سمع یسمع سے، یعنی کل کتنی گردان آپ لوگوں کو لکھنی ہے؟ 4۔ ضربا ذہبا یذہبو سے معروف اور سمع یسمع سے گردان نہیں معروف۔ ہاں، اس کے بعد میں پھر نہیں مجہول، ذہبا یذہبو سے نہیں مجہول، پھر سمع یسمع سے نہیں مجہول، کل 4 ہو جائیں گے، معروف کے 2 ہو جائیں گے اور مجہول کے 2۔ اس طریقے سے 4 گردان 4 صفحات پر آپ کو لکھنا ہے، معنی کے ساتھ، صیغے کے ساتھ۔ جب اسے آپ اچھے سے لکھ لیں گے اور سمجھ جائیں گے تو آگے کسی بھی فعل سے آپ کو نہیں کی گردان بنانے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی۔ بس اتنا آپ کو ہمیشہ سمجھ کر کے رکھنا ہے کہ کہاں سے نون اعرابی گرتا ہے، کن صیغوں سے، اور کن صیغوں کو لائے نہیں مجزوم کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر آخر میں حرف علت ہے تو اس کو بھی گرا دیتا ہے۔ یہ قاعدہ اپنے سامنے رکھ کر کے، مثال اب کتاب کے اپنے سامنے رکھ کر کے پوری گردان لکھیں گے انشاءاللہ۔ دھیرے دھیرے آپ سمجھ جائیں گے۔ جتنا زیادہ مشق کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے یہ مشق مفید اور فائدہ مند ہوگا۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔